السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز۔ بچے زندگی کے پہلے دن بار بار الٹی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے آج کا سوال، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رمضان انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس اینڈ فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ۔ اکثر والدین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور فرسٹ ڈے پہ اس کو فیڈ کرایا جاتا ہے تو بچہ بار بار الٹی کرتا ہے، بچہ یا بچی بار بار الٹی کرتا ہے، دودھ گراتا ہے، تھوڑا تھوڑا دودھ پیتا ہے اور پھر دودھ اس میں سے کافی زیادہ گراتا بھی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ان کا کس طرح سے علاج کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بچے کا سانس ابھی تک تیز ہوتا ہے، بچے کے پھیپھڑے میں ابھی تک سیکریشنز ہوتی ہیں اور بچے کا سانس تیز ہوتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے، ہم اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات جج کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا اپنا سانس تیز ہو تو ہمیں ایک تو بھوک کم لگتی ہے، اور بھوک اگر لگتی بھی ہے کچھ کھائیں تو پھر اس سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے الٹی آ جائے گی ابھی۔ جب بھی ہمیں گلا خراب، کھانسی اور سینے کی تکلیف ہوتی ہے اور سانس تیز ہو اس کے ساتھ، تو پھر الٹی کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بچے کے پھیپھڑے ابھی تک گیلا، اس کے اندر ریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بلغم ہوتا ہے، یہ سیکریشنز ہوتی ہیں جو کہ نیچرلی پیدائش سے پہلے ہوتی ہیں۔ ہر بچہ جو ہے پانی میں تیر رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی بچوں کے پھیپھڑوں میں بھی پلمنری فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ بچے کے سانس لینے کے عمل کے ساتھ ساتھ جذب ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بچوں میں یہ دیر تک رہ جاتا ہے، 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک ایگزسٹ کرتا رہتا ہے، اندر ہی رہتا ہے، اور وہ ایک تو سانس کو نوائزی کر دیتا ہے، بہت زیادہ نوائزی بریدنگ ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی وجہ سے بچے کو پھر الٹیاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ریشہ نکل رہا ہوتا ہے اور بچہ اس کے ساتھ انیزی ہوتا ہے۔ نمبر دو وجہ، بچے کا ٹھنڈا ہونا۔ بچہ جب ٹھنڈا ہوگا یا آپ ٹھنڈا دودھ پلائیں گے اسے، ان دونوں صورتوں میں بچہ وامٹ کرے گا۔ بچے کا بی پی کم ہوگا تو الٹی کرے گا، بچہ ٹھنڈا ہوگا تو الٹی کرے گا۔ بی پی کم ہو تو ہمیں بھی متلی کا احساس ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، ہم الٹی کرتے ہیں۔ نمبر دو، اگر ٹھنڈک ہو، اگر ٹھنڈے ہوں آپ، تو پھر بھی ایسا ہوتا ہے بچے کو، اگر ٹھنڈا ہو، بچے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں تو وہ بھی پھر فیڈ نہیں لیتا اچھی طرح سے، وہ منہ چلاتا ہی نہیں ہے اپنا اس طرح سے، اور جو بھی دودھ آپ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ ادھر ہی منہ کے اندر ہی یا غذا کی نالی تک پہنچ کے وہیں رک جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ الٹی کر کے اسے واپس نکال دیتا ہے۔ تو ٹھنڈا ہونا بچے کا بھی ایک وجہ ہے، اور دودھ کا ٹھنڈا ہونا بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ دودھ ٹھنڈا پلائیں گے تو بچہ مزید ٹھنڈا ہی رہے گا۔ اس لیے بچوں کو، نیو بورن کو ہمیشہ گرم رکھنا ہے، وارم رکھنا ہے۔ یہ جو ٹرانزیشنل ویدر ہوتا ہے نا، گرمیوں سے سردیوں کی طرف یا سردیوں سے گرمیوں کی طرف جانے والا، اسپیشلی گرمیوں سے سردیوں کی طرف آنے والا، یہ بڑا پریشان کن ہوتا ہے، بچوں کے لیے بڑا سٹریس پیدا کرتا ہے۔ ابھی تک بڑوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پنکھے کی ضرورت ہے، لیکن بچے کو پنکھے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ماں کو جو ہے وہ رات کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، ماں کو گرم فیور بھی آ رہا ہوتا ہے، پسینے بھی آ رہے ہوتے ہیں، ماں کی عجیب سی حالت ہوئی ہوتی ہے، اس میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، تو ماں جو ہے وہ پنکھا چلوا دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے بچے کو بہت نقصان ہو جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بچہ اپنی ہیٹ پہلے دن، دوسرے دن، پہلے ایک مہینے کے اندر اپنی ہیٹ خود نہیں پروڈیوس کر سکتا، اس کو آپ نے باہر سے ہی گرم رکھنا ہے تاکہ اس کی ہیٹ کسی طرح سے لاس نہ ہو۔ اسپیشلی بیمار بچہ جو الٹی کر رہا ہے وہ تو اپنی ہیٹ بالکل پروڈیوس نہیں کر سکے گا۔ تو اس وجہ سے بچے کو گرم رکھنا اور گرم دودھ پلانا بہت ضروری ہے۔ دودھ کو گرم چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے اوپر ایک قطرہ گرا کے دیکھیں دودھ کا، کہ دودھ جو ہے وہ وارم ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ کو گرم محسوس ہونا چاہیے۔ یہ ہوگی جی دو وجوہات۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ برتھ پروسیس کے دوران پہلے تو وہ جس سیک میں بچہ ہوتا ہے، جس تھیلی میں ہوتا ہے، وہ بالکل ہر طرف سے بند ہوتی ہے اور اس کے اندر صاف پانی ہوتا ہے جسے ہم نیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ میمبرین پھٹ جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ، کیونکہ خون آلود ہو جاتا ہے، جراثیم چلے جاتے ہیں ان میمبرینز کے اندر، اس پانی کے اندر جراثیم مکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو بچہ بعض اوقات اندر پوٹی کر دیتا ہے۔ یہ جو آلودہ پانی جس میں جراثیم ہے یا جس میں خون ہے یا بچے کی اپنی پوٹی ہے، وہ جب معدے میں جاتا ہے بچے کے، تو اس سے میکونیم گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے میٹرنل بلڈ کی وجہ سے گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، بچہ اس کی وجہ سے پھر الٹی کرتا ہے۔ وہ گیسٹرائٹس کو کنٹرول کرنا اور الٹی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ان تمام وجوہات کو جلد از جلد آئیڈینٹیفائی کرنا اور جلد از جلد کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے غلطیاں کیا کرتے ہیں والدین، اس کو کیویک پلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بھوکا رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بچوں کو وہ دودھ کی بجائے جو ہے کچھ اور دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے گٹی ہو گئی، شہد کا پانی ہو گیا، الائچی کا پانی ہو گیا، سونف کا پانی ہو گیا، پودینے کا پانی ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل بچے کو نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ بچے کو اس وقت چاہیے ایسا دودھ چاہیے جس میں اس کو گلوکوز بھی ملے، اس کو پروٹینز بھی ملے، اس کو منرلز بھی ملے۔ کیووں سے بچہ ٹھیک نہیں ہونے والا، اور بچہ اس وقت لے کے آیا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جس وقت تک بچے کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی ہوتی ہے، اس کی پیریفری بالکل شٹ ڈاؤن ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے بچے کو ہم سمجھتے ہیں
ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ اس میں یہ جراثیم کی وجہ سے ہو رہا ہے یا صرف پانی کی کمی کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے. تو بڑی کمپلیکس سچویشن بن جاتی ہے اور ایسے بچے کو پھر الٹیمیٹلی داخل کر کے 1 2 3 دن اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے اور پھر بڑی ڈاؤٹ فل سچویشن میں ہمیں اسے ڈسچارج کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر جراثیم کی وجہ سے ہم نے داخل کیا ہے تو پھر تو اس کا علاج 14 دن چلے گا. لیکن عام طور پہ جراثیم اس کی وجہ نہیں ہوتے, عام طور پہ یہ اسٹریسز ہوتی ہیں جو کہ پہلے دن بچے کو مل رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور بچہ بہت پرولونگ ڈیوریشن کے لیے اینٹی بایوٹک بھی ریسیو کرتا ہے اور فلوئڈ بھی ریسیو کرتا ہے اور بہت سارے مسائل اس کے لیے بنتے ہیں. تو بچے کو پلیز دودھ پلائیں اور الٹی کی صورت میں جلد از جلد اپنے ڈاکٹر کے پاس آئیں. سمپل میگزولون سیرپ بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن ہر بچے کی ڈوز اس کی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ یہ سیرپ اس طرح سے روٹین میں نہیں دیا جا سکتا. پھر یعنی اس کی زیادہ اگر ڈوز دیں گے تو پھر اس سے نقصان ہوگا, کیونکہ یہ بلیک باکس ڈرگ ہے. یہ ایسی ڈرگ ہے جس کے اوپر بلیک باکس وارننگ لکھی ہوتی ہے FDA کی کہ یہ ڈرگ جو ہے وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر نہیں ملنی چاہیے, نہیں دینی چاہیے, ایگزیکٹ ڈوز دینی چاہیے. پھر ہمیں معدے کی تیزابیت کم کرنے والی کچھ میڈیسنز بھی اس میں دینی پڑتی ہیں سم ٹائمز, لیکن یوزلی پیرنٹ کی کاؤنسلنگ سے کاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسٹمک کا واش کر کے یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر کی جا سکتی ہیں, بچے کی الٹی کی وجہ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ ویورز تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی نیو بورن بچوں کی کیئر کے متعلق. یہ تھینک یو ویری مچ ویورز.